علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ اللہ کے رسول ان کے دلوں میں رہتے ہیں، تب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن دلوں میں باقی رہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ان کے دلوں میں ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھوں اڑا کے بولیں آمین۔ تھک گئے آپ؟ بولے تھک گئے؟ باتیں یاد کریں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ ایک اسلامی ثقافت و تہذیب سے سجے ہوئے گھر میں پیدا ہوئے۔ حضور کو آپ نہیں کریں گے تو پھر کون یاد کرے گا؟ پارلیمنٹ کے در و دیوار یاد کریں گے؟ مجھے بتائیں، تاج محل کی مینار یاد کریں گے؟ ایفل ٹاور یاد کرے گا؟ لندن کی برج یاد کرے گی؟ آپ نہیں حضور کو یاد کرو گے تو کون یاد کرے گا؟ آپ نے مدینے میں دیکھا نہیں یہ بچے جو آج ہیں 10 12 سال کے، وہ پتہ ہی نہیں ہے حضور کا نام تک یاد نہیں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیا کریں امام حضرات، گارجین بھی کمزور ہو گئے۔ معلوم ہے اتنی عمروں کے بچے مدینے میں حضور سے کتنی محبت کرتے تھے، ان کے دلوں میں حضور کیسے رہتے تھے۔ وہ بچے مسلمان، ان میں سب مسلمان بھی نہیں تھے۔ ابن عساکر نے جس کا نام لیا نا، بہت تعصب پرست جن سنگھی، ایک یہودی باپ کا ایک بیٹا تھا۔ اس نے حضور کو مدینے میں چلتے ہوئے دیکھا تھا، بس حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ کیوں؟ کبھی اس نے ایسا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ دیکھتا بھی کیسے؟ بنانے والے نے ایسا چہرہ دوسرا بنایا ہی نہیں تھا۔ سمجھنے سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے۔ دیکھ کر دنیا پریشاں ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یہ اوریانی تصویروں کو موبائل میں دیکھا تو مست مگن ہو گئے، بھول گئے جس حسن پر ہم فدا ہو رہے ہیں۔ یہ کاغذی ہے، یہ ڈرامائی ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لفظ حسن تو اللہ کے نبی کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے۔ سب سے حسین چہرہ تو میرے آمینہ کا لال کا ہے۔ وہ یہودی کا بچہ جس کا باپ اتنا سخت تھا، پورے مدینے میں حضور کو گالیاں دیتا تھا، اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ برائی کرنے والی ٹیم کا حصہ تھا۔ اس کا بیٹا کہتا ہے جب میں نے حضور کو دیکھا تو دل حضور کو دے دیا، آ گئے میرے دل میں حضور۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور میرے دل میں آ گئے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور میرے دل میں آ گئے، حضور میرے دل میں آ گئے۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، شاعر نے کہا تھا کہ غم زمانہ جو دل سے ہٹا کے بیٹھ گیا، غم زمانہ جو دل سے ہٹا کے بیٹھ گیا، میں دل اٹھائے مدینے میں جا کے بیٹھ گیا۔ غم زمانہ جو دل سے ہٹا کے بیٹھ گیا، میں دل اٹھائے مدینے میں جا کے بیٹھ گیا۔ مریض ہجر نبی، مریض عشق محمد کے پاس آیا طبیب، جو آنکھیں دیکھی تو گردن جھکا کے بیٹھ گیا۔ ان آنکھوں کا کیا کہنا، جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ تھک گئے آپ؟ تھک گئے؟ چلیں گھر چلیں۔ تھوڑی سی بات حضور کی، کوئی دقت تو نہیں ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، ان سردی میں اس طریقے کی باتیں نہیں ہو سکتی جب تک 10 20 25 نعرے ہر 2 4 منٹ پہ نہ لگیں، آپ کے اندر وہ حدت وہ گرمی نہیں پیدا ہو سکتی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ کبھی کبھی اس اسکول میں بھی داخلہ لے لیں، کبھی اس اسکول میں اس کلاس میں بھی آپ آ جائیں، شاید میری بات کبھی زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو یاد آئے۔ ایک بھائی کی حیثیت سے میں آپ کے قدموں کے نیچے ہوں۔ معلوم ہے ابن عساکر کہتا ہے وہ یہودی کا بیٹا حضور کو دل دے بیٹھا، کلمہ نہیں پڑھا، حضور کا عشق اس کے دل میں آ گیا۔ اللہ اکبر، حضور کا عشق اس کے دل میں سما گیا۔ معلوم ہے جیسے ہی بلال حبشی اذان دیتے، جیسے حضرت بلال حبشی اذان دیتے تو حضور اپنے حجرے سے نکلتے، یہودی کا بچہ اپنے کمرے سے نکلتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کرنے کے لیے لوٹے میں پانی لے کے آتا۔ کاش آپ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ حضور کو جس نے وضو کرایا ہو اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے، یہودی بہت ہی پکا تعصب پرست انسان کا بیٹا، بالکل 15 17 سال کا، وہ اپنے خیمے سے، اپنے گھر سے نکلتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی انتظام کرتا۔ جب میرے آقا وضو کر کے اپنی مبارک مسجد نبوی شریف میں اندر چلے جاتے تھے، تب وہ معلوم کیا کرتا تھا، یہودی کا بچہ حضور کی جوتی شریف کو لے کے سینے سے لگا کے کھڑا رہتا تھا۔ کوئی ایک آدمی پھر سے بولے، بچے بیٹھے، میری باتیں تمہارے لیے مطلب کیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ سب نہیں، میں اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں۔
تمہارے ماں باپ کی اللہ مغفرت فرما دے، آمین کہہ دو۔ بڑی ذمہ داری ہے، تم ہندوستان کے مستقبل بھی ہو اور مستقبل کے ہندوستان بھی ہو، جس کے چہرے پر اعلیٰ حضرت کی محبت کا نقش ثبت رہے گا انشاءاللہ۔ بڑی امیدیں وابستہ ہے، خدا کی قسم بڑی امیدیں وابستہ ہیں، ورنہ میری قبروں پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے، کس سے کہیں؟ ابن عساکر کہتے ہیں وہ یہودی کا بچہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چپل شریف، جوتی شریف، جس کے بارے میں علامہ حسن نے فرمایا تھا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ حضور کی جوتی شریف کو سینے سے لگا کے کھڑا رہتا، جب حضور نماز پڑھا کر کے واپس آتے تو وہ نالے شریف رکھ کے کنارے کھڑا ہو جاتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن کر اپنے حجرے میں چلے جاتے، وہ یہودی کا بچہ اپنے گھر چلا آتا، جب بستر پہ سونے کا وقت آتا تو حضور کو یاد کر کے اتنا روتا کہ تکیے پہ آنسوؤں کے نشان آ جاتے، اتنا حضور کو یاد کر کے روتا تھا۔ اللہ اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا امام کہتا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ اتنا حضور کا عشق اس کے دل میں سما، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ یہی جو حضور کی محبت تھی ایک مرض کا روپ اختیار کر گئی۔ اب وہ مریض جسم نہ رہا، مریض عشق مصطفیٰ بن گیا۔ ابن عساکر کہتے ہیں اس کا باپ بیٹے سے محبت کرتا تھا، بڑے بڑے حکیموں کے پاس، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس، بڑے بڑے مطب خانوں میں لے گیا، لیکن اس کے بیٹے کو شفا نہیں ملی۔ اس کا بیٹا دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا، اور پھر ایک دن نوبت آئی کہ بیٹے کی آخری ہچکی نکلنے والی تھی۔ باپ رو رہا تھا بیٹے کی چارپائی کے پاس، تب باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، آواز پہنچ رہی ہے بھائی جان؟ اللہ آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہاتھوں اٹھا کے بولو۔ ابن عساکر نے بیان کیا، وہ باپ اپنے بیٹے کے مرنے والے بیٹے کے پاس آئے، بولے بیٹے، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا تو بچے گا نہیں؟ بولے ہاں میرے باپ میں مر جاؤں گا۔ کہا بہت علاج کیا لیکن تو ٹھیک نہ ہوا، عجیب بات ہے تیرے ٹھیک ہونے کے دروازے بند ہو رہے ہیں، میں سمجھ نہیں پایا کہ تجھے مرض کیا ہے، تجھے پریشانی کیا ہے۔ وہ روتا رہا۔ باپ نے کہا میرے بیٹے تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کیا کہا؟ آخری خواہش۔ باپ نے کس سے کہا؟ بولے کس سے کہا؟ بولے میرے بیٹے تیری آخری خواہش کیا ہے؟ آخری خواہش کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابو میری آخری خواہش اگر آپ سنیں گے تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ کہا نہ بیٹے اب کیا ناراض ہونا، اب تو دنیا سے جا ہی رہا ہے، بتا تو صحیح تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا بتاؤں گا تو آپ عمل نہیں کرو گے۔ بولے میرے بیٹے کہے گا تو میرے بس میں ہوگا تو آسمان کے تارے لاؤں گا توڑ کر کے، بتا تو صحیح، اب تو آخری ہچکی لے رہا ہے، تیری آخری خواہش میں ضرور پوری کروں گا، تو بتا تو صحیح۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں یہاں سے وہاں تک۔ اس بچے نے کہا میرے باپ مجھے آسمان کے تارے نہیں چاہیے، مرنے سے پہلے ایک مرتبہ آمینہ کے لال کے چہرے کو دکھا دے، ایک مرتبہ حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ بس، ایک مرتبہ بس۔ میں جانتا ہوں تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اے میرے باپ اگر ہو سکے تو بس حضور کو بلا دیجئے۔ باپ جل بھن گیا، کہا میرے بیٹے اگر تو صحت کے درمیان تو نے یہ بات کہی ہوتی تیری زبان کاٹ لیتا، لیکن تو دنیا سے جا رہا ہے، تیری یہ خواہش پوری کروں گا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اس نے کہا مسلمانوں کے نبی میرے آقا فرماتے کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا بہت انتظار کر رہا ہے، جان لب پر اٹکی ہوئی ہے، چل کے اسے دیکھ لیں، آپ کو یاد کر رہا ہے، چل کے اسے دیکھ لیں۔ میرے آقا اپنے غلاموں سے فرماتے تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو۔ سب کو حضور نے لیا اور تشریف لائے۔ جیسے اس کے گھر میں آئے اس نے حضور کو دیکھا، سبحان اللہ، بولو بولو بولو، کس کو دیکھا؟ شاعر نے کیا کہا؟ تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اس کے گھر میں وہ آئے ہیں جو آمینہ کے گھر میں آئے تھے۔ کیا کہا تھا شاعر نے؟ جلوے نور خدا ہم کو دکھانے آئے، جلوے نور خدا ہم کو دکھانے آئے، اور پھر چادر قل انما تانے آئے۔ جلوے نور خدا ہم کو دکھانے آئے، اور پھر چادر قل انما تانے آئے۔ معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا، آپ پڑھنے نہیں آئے ہیں، پڑھانے آئے۔
मोजिज़ा है मेरे सरकार का उम्मी होना। आप पढ़ने नहीं आए हैं, पढ़ाने आए। आप पढ़ने नहीं आए हैं, पढ़ाने आए। मेरे आका उसके घर में तशरीफ लाए। शायर ने क्या कहा था? वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मरने वाला वो तासुब परस्त यहूदी का बेटा हुजूर को देखा, आंखें फटी की फटी हैं, आंख से आंसू निकल रहे हैं। जैसे हुजूर ने उसे देखा, हुजूर ने क्या कहा? मेरे आका फरमाते हैं कलमा पढ़ ले। क्या कहा हुजूर ने ऊंची आवाज में? मेरे आका फरमाते हैं पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। तो उसने अपने बाप को देखा, उसने अपने बाप को देखा, डर के मारे कि अब्बू अभी नाराज हो जाएंगे, मैं कलमा पढ़ूंगा तो मेरे बाप नाराज हो जाएंगे। लेकिन जैसे हुजूर ने कहा कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, तो उसने अपने बाप को देखा, मेरा बाप नाराज ना हो जाए, मैं कलमा पढ़ूं तो शुरुआत करूं तो। बाप के दिल को रब ने बदल दिया। बाप ने एक जुमला कहा, देखना कहां कहां से सुभान अल्लाह की आवाज आ रही है बाहर। बेटे ने अपने बाप को देखा, बाप ने कहा पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। आए, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। वरना ये सब पे घर घर जाके थोड़ी तबलीग करते। मैं मेरे बेटे ये तेरी किस्मत है कि तेरी आंखों का नूर बन के आमीना का लाल तेरे घर आया। बेटे ने जैसे कलमा पढ़ा, हुजूर उसे घर से बाहर निकल आए। जैसे हुजूर बाहर निकल के आए ना, वैसे ही उसकी रूह निकल गई। अल्लाह 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 अल्लाह। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। जैसे हुजूर बाहर आए, उसकी रूह निकल गई, उसकी रूह निकल गई। बाप दौड़ा, कहाँ जा रहे हैं नबियों के सरदार आप? फरमाया मेरे आका ने। क्यों? कहा ले जाओ मेरे बेटे को, वो तो मर गया। मेरे आका फिर अंदर गए, तशरीफ ले गए। अपने गुलामों से कहा उठा लो इस आशिक के जनाजे को, उठा लो इस आशिक के जनाजे को। अगर मुझसे मिलने से पहले चला गया होता तो यहीं से जाता। अब मेरी ज़ियारत करके कलमा पढ़ के जा रहा है, इसे मेरे हुजरे पे ले आओ। उस आशिक की लाश को सहाबा ने कांधों पे रखा है और हुजूर की बारगाह तक लेके आए, हुजूर के हुजरे तक लेके आए, दहलीज मुस्तफ़ा तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लेके आए। क्यों? वो ऐलान कर रहे थे आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। मेरे आका ने उसके गुस्ल का, उसके नहलाने का, कफन का इंतजाम किया और फिर उसके दफन के लिए बकी शरीफ में एक जमीन का इंतखाब किया। सुने, मौसम गर्म नहीं था, भीड़ ज्यादा नहीं थी। दो बातें फिर रिवर्स करता हूं। मौसम गर्म नहीं था, भीड़ ज्यादा नहीं थी, लोग बहुत कम थे उसके जनाजे में। उसके जनाजे में लोग बहुत कम थे, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल उसके जनाजे में चल रहे थे। नहीं समझे? पंजों के बल हुजूर उसके जनाजे में चल रहे थे। पंजों के बल मेरे आका उसके जनाजे में चल रहे थे। और मालूम है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपने पसीने मुबारक को पोंछ रहे थे। गर्मी ज्यादा नहीं थी और भीड़ ज्यादा नहीं थी। उसकी तदफीन अमल में आई, सहाबा हुजूर के साथ हुजूर के हुजरे तक आए। एक सहाबी ने पूछा, आका गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने मुबारक पोंछ रहे थे, भीड़ इतनी ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे। मेरे आका का जवाब सुने, आशिक हो अब लगना चाहिए सुभान अल्लाह कहते हुए। कहा हुजूर भीड़ इतनी ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे, गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने से शराबोर नजर आ रहे थे। मेरे आका फरमाते हैं आंखों में हुजूर के आंसू थे, खुशी के आंसू। मेरे आका फरमाते हैं जिसके दफन में, जिसकी तदफीन अमल में आई है, उसके जनाजे में इतनी मुझसे मोहब्बत करता था, उसके दिल में मेरा प्यार इतना था, आज उसके जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते आ गए थे, मुझ मोहम्मद को उसके जनाजे में चलने में दिक्कत हो रही थी। जज़ाकल्लाह। अरे भाई बहुत ज्यादा है, तबरुक के बहुत ज्यादा है।